أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ رب العزت حاضری قبول فرما آقا کریم دے ذکر اقدستی برکت دینا اللہ جملہ منتظمین حضرات دے انتظام کو قبول فرما سبحان اللہ اللہ کریم دی ذات پاک جس مقصد نال محفل کا اہتمام کیتا گیا اللہ کو جائز نیک مقصد پورا فرمائے آمین اسی قدر علماء کرام حفاظ کرام قرآن حضرات ثنا خان حضرات معزز مہمانان گرامی آقا کریم دے ذکر مبارک کی سماعت واسطے تشریف گھنے ہوئے اللہ پر تمام دے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرمائے آمین آیات پاک جو تلاوت کی ہے ہند تحت ایک دو باتوں آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کرنا چاہوں اللہ کریم کی ذات پاک نے فرمایا الذین اور وہ لوگ یؤمنون جڑے ایمان گھن این اور ایمان گھن آسن سبحان اللہ بالغیب ساریاں لکیا ہویا گل ہے ویقیمون الصلاۃ اور انہاں دی نشانی اے ہو سی کہ وہ نماز پڑھ دے ہیں تے پڑھ سن بھی صحیح سبحان اللہ ومما رزقناہم ينفقون ول وہ جڑا مال کٹھا کرے سن مال کو جمع کرے سن ول اودے وچوں خرچ کریں دے پن تے خرچ کریں دے رس سبحان اللہ سبحان اللہ آیت پاک قرآن مجید دی مختصر ہے سبحان اللہ مگر ان دے اندر اگر کوئی شخص غور کرے تو وحدہ لا شریک کی ذات پاک نے ان دے اندر سمندر رکھا ہے ایک قرآن مجید کا اعجاز ہے ایک قرآن مجید کا حسن ہے اور ایک قرآن مجید کی صداقت ہے کہ قرآن دے لفظ چھوٹے ہیں مگر وچ سمندر ہے جتنے بھی انسان جتنے علمی چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے آپ کو یہ سمندر اتارے وہ کدا دی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کدا دی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ قرآن کی حقیقت کو صرف یا اللہ جان دے یا مصطفیٰ سبحان اللہ انسانی عقل قاصر ہے انسانی عقل محدود ہے تے رب دا کلام لامحدود ہے جویں دی ذات لامحدود ہے تو دا کلام بھی لامحدود ہے کوئی شخص اگر اس طریقے نال آکھ دے کہ یہ قرآن دے میں جو ترجمہ کر چکا یہ حرف آخر ہے یہ دی کم عقلی بھی ہے تے کم علمی بھی ہے ورنہ اللہ کی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب وچ فرمایا تفصیل الکتاب یہ تو میری دنیا دے اندر واحد کتاب ہے جن دے اندر میں خدا نے ہر چیز کا ذکر تفصیل نال بیان کر
تو اللہ کریم کی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب میں فرمایا الذین، اتنا جڑا الذین ہے نا، یہ تو مراد لوگ نہیں، یا یہ تو مراد صرف انسان نہیں۔ اگر یہ تو مراد صرف انسان ہوئے نا اللہ سے فرماوے نا یا ایوہ الانسان، اے انسان، اتنا انسان تو پتہ چلے کہ رب دی ذات پاک اتنا ہوں لوگاں دا ذکر کرنا چاہتے، انساناں دا ذکر کرنا چاہتے، مگر اللہ دی ذات پاک نے انسان دا لفظ استعمال نہیں کیتا، الذین دا لفظ استعمال کیتا۔ اور یہ جڑا الذین ہے ایک کہندے واسطے قرآن مجید میں اندر استعمال کیتا میں الذین قرآن مجید کے اندر مخلوق واسطے استعمال کیتا ہے۔ اور مخلوق کے اندر کیڑی چیز شامل ہے؟ عقل دے گھوڑے دلاؤ، کیڑی چیز ہے جڑی اللہ دی مخلوق کہنی؟ اگر زمین تے رنگ کے کیڑے ودے ٹر دے، یہ بھی تو اللہ دی مخلوق ہے۔ ہوا وچ پرندے اڑدے ودے، یہ بھی تو اللہ دی مخلوق ہے۔ آسمان کو موڑے تے چائی کھڑے، یہ بھی اللہ دے فرشتے مخلوق ہیں۔ پانی وچ مچھلیاں تیرتے ہوتے، یہ بھی تو اللہ دی مخلوق ہے۔ زمین دے اوتے جانور ٹرتے ودن، یہ بھی تو اللہ دی مخلوق ہے۔ یہ درخت، یہ بھی تو اللہ دی مخلوق ہے۔ جمادات، پہاڑ، یہ بھی تو اللہ دی مخلوق ہے۔ یعنی جتنا کچھ جہان وچ سب انسانی اکھ نال نظر آندا پینا، یہ ساری رب دی مخلوق ہے۔ اور اللہ دے قرآن دا حسن دیکھو، ساری مخلوق دا ذکر اللہ دی ذات پاک نے قرآن دے ایک لفظ کر اور ایک کو پھرولو بیٹھے، ایک کو کھولو بیٹھے، ان دی وضاحت کرو بیٹھے، ہی دے چیز زندگی موک بنے۔ اگر کوئی شخص آکے چاہے کیڑی چیز اللہ دی مخلوق ہے، میرے خیال ہے میرے سامنے پانی پہ، اگر بندہ پانی تے غور کرے چاہنا تو میرے خیال ہے ایڈا ڈھمدا بندہ کیمسٹری تے چلا ویسی بھئی یہ پانی دا فارمولا کیا ہے، تو بھلے ہی کو پھرولو بیٹھے میرے خیال ہے کہ کیمسٹری دا جڑا علم ہے یہ ایک باقاعدہ علم ہے۔ این علم کو پڑھدے بندے دیاں زندگیاں موک گئی ہیں، مگر اجا تک وہ بیچارے پانی دی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ ہاں اللہ قرآن ہی کو کچھ آکے چاہ پانی میری مخلوق ہے نا، او میں خدا تو کو رساما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ سبحان اللہ۔ خدا دی ذات پاک نے فرمایا جتنیاں چیزاں کو کوئی زندہ کرے دے نا، وہ پانی۔ آج درخت کھڑے نا یہ ہرے بھرے ہیں، آج درخت ساوے ہیں، آج سارے علاقے میں گرینری ہے پئی، ساول ہے پئی۔ یہ سارے علاقے دے وچ ساول کیوں ہے؟ یہ مطلب ہے تھا پانی ہے۔ جڑے علاقے بالکل خشک ہیں، سکے پہ سرائکے دے سڑے پہ، مگر اتھا کیا چیز ہے؟ حالانکہ درخت کھڑے ہوندے مگر ہریالی کہہ نہیں ہوندی، اتھا سبزہ کہہ نہیں ہوندا، اتھا بندے دا دل نہیں لگدا، او ماحول دے اندر اٹریکشن کہہ نہیں ہوندی، بندہ تھوڑا جہا مایوس تھی بندہ یار سکا سڑا علاقہ ہے۔ وہ سکا سڑا علاقہ کیوں ہوندے؟ وہ ای وجہ واسطے ہوندے کہ اتھا پانی جو ہے۔ اللہ دی ذات پاک فرمایا میں جتنیاں چیزاں کو حی زندہ کیتے نا، وہ پانی نال کیتے۔ تو خدا دی ذات پاک فرمایا جتھا پانی دا وجود ہو سی نا اتھا زندگی پاتی ویسی۔ اور دیکھو نا جتھا پانی ہے اتھا زندگی پاتی ویسی، کیندی زندگی پاتی ویسی، اتھا درخت ہو سن تا وہ لہران دے کھڑے ہو سن، اگر بندے ہو سن تا خوشحال ہو سن، فصل ہو سی تا ڈڈمدی ہو سی، جانور ہو سن تا موٹے تازے ہو سن، فرمے ہو سن، پلے پلائے ہو سن، انہاں دی چربی انہاں دے چڑھی ہوئی ہو سی۔ یعنی اللہ کریم دی ذات پاک نے مقدس کتاب وچ ارشاد فرمایا ای تساں پانی تے غور کرو تہاڈیاں زندگیاں بھوک ہوئے سن، پر میری مخلوق دا ایک مخلوق پانی دا ذکر۔ سبحان اللہ۔ پانی کو صرف غور کرو بیٹے، والگی میں چلے ونجو اگر باٹنی دا علم ہے یعنی درختہ دا علم ہے، والگی میں چلے ونجو اتھا کیڑیاں حشرات الارض دا علم ہے، اتھا جانورہ دا علم ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا انسان تو گویڑ لا سکدے حقیقت تک نہیں پہنچ سکدا، سرائی کے چدے تو تکے لا سکدے میری رازہ تک نہیں پہنچ سکدا، تے نہ ہی کدا
تو اپنے علمی وسعت نال اپنی علمی اوقات نال میرے رازہ تک پہنچن دی کوشش کریں تیرا اتنا عقل ہی ہے سبحان اللہ انسان دا عقل کدھر ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشائی امام محمد رضا فاضل بریلی سرکار ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور اللہ کریم کی ذات پاک نے آپ کو علم دا وافر حصہ عطا فرمایا ہے آپ یہ کتاب ہے شمع شبستان رضا یہ عملیات ہوتے کتاب ہے آپ نے ویسے ڈھیر ساری کتابیں لکھی ہیں تفسیر ہوتے بڑا کام کیتے ہیں فقہ ہوتے بڑا کام کیتے ہیں اصول ہوتے بڑا کام کیتے ہیں تاریخ ہوتے بڑا کام کیتے ہیں حتیٰ کہ اتنا کچھ آکھا جا کہ ایک وقت آئی روس کے اندر 100 سال دا تجربہ تھی چکا ہے کہ انہاں آکھا کہ زمین جڑی ہے نا کہ متحرک ہے زمین ٹر دیئے زمین چل دیئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلی سرکار آپ جلے تشریف گھنتے آئے نا تا آپ نے روس آلے لوگوں کو خط لکھا آپ فرمائے میں 100 سال دیا چبلا نودے مارو زمین متحرک کہنی زمین ساکن سبحان اللہ کہ سارے 100 سال دا تجربہ ہے اسا تحقیق کیتی بیٹھے ہیں ریسرچ کیتی بیٹھے ہیں اسا فرولی بیٹھے ہیں اسا مواد کتا کیتی بیٹھے ہیں سیمپل کٹے کیتی بیٹھے ہیں وڈیاں وڈیاں مشینہ کٹیاں کیتی بیٹھے ہیں بڑے بڑے سائنسدان اسا ہی ایک بات تے ماری بیٹھے ہیں زمین متحرک ہے زمین متحرک ہے آپ نے فرمایا تو کتنے 100 سال دا تجربہ ہے انہاں کے سارے 100 سال سارے 100 سال دا تجربہ ہے آپ نے فرمایا تو 100 سال دا تجربہ ہے اللہ دی تے پاک نے جڑا قرآن نازل کیتے 1450 سال پہلے دا ہے اسا تیرے 100 سال دے تجربے کو منو یا 1450 سال پہلے یعنی سارے علماء نے منافقاں کو مشرکاں کو کافراں کو انکار والے لوگاں کو ایسے مستند دلائل دیتے نا وہ دنیا دی دلائل دی دنیا دے اندر ایسا قدم رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ثانی کہنا ہوتا ہے مگر کائنات اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا لساو تسا کتو تک گوے لا سکتے ہوئے کتو تک تسا تکے شکے لا سکتے ہوئے پاس تسا کیوں کچھ کرو جیڑا توڑا عقل ہے نا ہوں عقل کو استعمال کرو اپنے حد کو زیادہ نہ وجو اگر تسا تجاوز کر گئے ہوئے گمراہی ہوئے اگر تسا ہاتھ دیچ رہ گئے ہوئے مل تسا محمد دے غلام سبحان اللہ ایک چھوٹی جی مثال دینا چاہیے شمع شبستان رضا جڑی عملیات دی کتاب ہے ان دے اندر اعلیٰ حضرت فرمیندے آپ فرمیندے ڈاہ من عقل ہوئے ول ایک من علم دے سبحان اللہ ایک من علم واسطے ڈاہ من عقل دی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہوٹ پھرکا کے لفظ پکاؤ چھتو سا ایک من علم واسطے ڈاہ من عقل دی ضرورت ہے ڈاہ من عقل ہووے وال ایک من علم دے تے انسان دا عقل من دے حساب نال تا کہیں نہیں ملدا رتیا ماشیاں تولے دے حساب نال ملدے انہوں دی مثال آپ نے کبھی دی ہے آپ فرمایا ایک پرندہ ہے جے کو ادن مالیا لا ارل ہد ہدا ام کان من القاذبین یہ ہد ہد ایک پرندہ ہے یہ کو سرے کیے جاتے ہوئے درخان پکی یہ جڑا درخان پکی پرندہ ہے نا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے چ پاتا ملا ہے مگر ان کو اللہ کریم ذات پاک نے اتنا کچھ عقل اور علم عطا کیتا ہے زمین دے تلے جتنا گہرا پانی ہو گیا یہ چونج مار دے ڈا سکتا ہے پانی جھکا چوکا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی ذات پاک نے وہ علم دیتا ہے یہ ایک دیوارہ نہ دیر نہ لایا سلیمان علیہ السلام سے دی دربار ہے سلیمان علیہ السلام فرمایا خیر ہے کہ ٹائم نہ لانا میں ہن دیر نہ کی پتہ چل گیا پرندے ہی دیر نہ آویں تے نبی پوچھدا سبحان اللہ تو کوئی 8 بجے کا ٹائم دیتا ہے سبحان اللہ ریڑ گیا تھوڑا نوکر لگے ہیں سا تھوڑے وستے بیٹھے ہیں تھوڑے تھا اٹھا جائے سا تھوڑے تنخواہ گندے رہنے ہیں تھوڑے کو اسا تھوڑی تانگ رکھوں تھوڑا مر گئے کوئی تو ساری تانگ نہیں رکھ سکتے مولوی 5 منٹ لیٹ ہوئے دھاڑ دھاڑ ہے جنہیں بدلاؤ
تو سارے چک کرے کو میں نہ جو بدلا ہوں رات کو قبلہ 4 بجے پہنچے ہیں سویرے دھاڑ کیر ویلے پہنچے میں غالبانی تھا سٹیج ہوتے پہ آدھے نہیں تو بیٹھا کرے نا وقت دی قدر کرو احساس کرو سونی گل اسا مولوی ویلے کہیں نہیں ارے میں باقی میں 3 منٹ بیٹھا تھا سامنے میں 1 گھنٹہ اپنا پورا لائی بیٹھا بھاویں تو ہمیں کوئی انتظار کروائیے تو بھاویں کو تانگ رکھوائیے میں ٹائم دا ای میں پابند ہوں جویں اسرائیل پابند اے مات تو سا کہے بھئی اساں وٹ لیتی سوں اساں کٹے تی تو مولوی ساری تانگ رکھ سی اے دوال میں سید ہاں میں تو تارے نک جوڑ دے گھرڑے تھا اور تو کو احساس دی ویسا کہ ایک بندے کو گھن کے آمن دا مول کیا ہوتا ہے ایسا ہے بے مل سارا مول کہیں گے ساری اوقات ہی کہیں گے ساری اوقات ہی ہوگا جو بھئی ایک نکا جیا بندہ بستی جو کھڑا تھی جاکے مولی جی تسی چلے جاؤ ساری اوقات ہی ہوگا جو مگر ایسا ممبر دے بارے ہیں اور ساری پاوری ہے سبحان اللہ حضرت سیدی سلیمان علیہ السلام خود دو کو پہنچ گئی تھی لیٹ کیوں ہے دیر نال کیوں ہے اگر ٹائم دیتے پہنچنا میں آج ٹائم کو بے ٹائم کیوں چلے گئے حضرت پرندہ ایک لفظ آگا آپ دی خدمت جار کرتے ہیں حضور میں تو کو آج ایک گال اوڑ سے نا جڑی گال دا تو کوئی پتہ نہیں اور پرندہ نبی کو پیاد ہے میں او گال سے نا جیدہ تو کوئی پتہ کہیں نہیں اگو جوانی نبی تہاں نا سونے تہاں نا اب کھیل گئے سبحان اللہ اے ہیوے بڑے لوگاں دی برکت سبحان اللہ برتن تھوڑا ہونا نا اچھل پو گیا اوے تے کو کہیں نہیں پتا میں نبی ہوں میرے کو تو ہر شے پتہ ہے آپ نے فرمایا میں کہندے نال مقابلہ نہ میں جدا عقل ہی نہیں کجے جدا دماغ ہی چھوٹا جی آپ نے فرمایا مقابلہ لوی دے پہلے تے کیندا ہے کوئی نسلی بندہ دا ہو جنرل بندہ ڈاٹ تے کھڑے جنرل بندہ پاہ تے کھڑے جنرل ہاتھ گڈا تے کھڑے جنرل بندہ پیراں کو پاہ تے کھڑے بندہ استقامت کرتے کھڑے مقابلہ کرو کہیں نال کرو کوئی نسل دا دیکھو کی ہو گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کھیل پہ آپ دے نال رفقا بیٹھے آبا بیٹھے نصاب بیٹھے انہاں آ گیا حضور وہ پرندہ دے وہ گال تو گرے سے نا جیندہ پتہ تو کوئی کہنے تے تسا کھیل پہ ہوں کو جواب دے دے واچا آپ فرمایا ہر کوئی اپنی عقل دے مطابق گال کرے سبحان اللہ جیوں دا اکل او گالی دا وہ کچھ کرے تھی میں تے تاری خدمت جو کچھ عرض کرنا اگر کدا کوئی مولوی میرے محمد دی شان گھٹے دا بیٹھے نا ای میں سمجھے دا عقل جو ہی ہو کچھ ورنہ میرے محبوب مصطفیٰ دی شان مبارک کہیں دے عقل چاہ سکے کہیں دے دماغ چاہ سکے خدا دی ذات پاک نے فرمایا جتنا انسانی عقل دی حدوداں ختم پیا تھی دے میرے محمد دے غلام دی شان اتھاؤں شروع تھی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ وجہ واسطے ایک قرآن دا حسن ہے ایک قرآن دا اعجاز ہے ایک حرف دوتے ایک لفظ دوتے چلو یہ تو میں تو کو لفظ بیٹھا دینا اللہ الف لام زال یہ نون یہ میں تو کو چاند لفظ دا مجموعہ کرتے اللہ زین دا لفظ میں نکل دیا دسے چاہ اگر یہ حرف الف کوئی پھرولان لگ وجہ نا زندگیاں مک وجہ سبحان اللہ اسا تو کوئی نہیں لا سکتے ہوں کیونکہ سارے تو سونے لوگ بیٹھے ہوئے دنی میں آدھا بیٹھا میں نہ ہی تو اڈیاں شانہ کو گھٹے نہ بیٹھا میں اتنا کچھ آگنے میں اسا پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین حالی تک اسا تو کوئی نہیں لا سکتے بھئی یہ لفظ جڑا الف ہے یہ الف حرف حمزہ یا الف ہے اگر اسا تو کو آگے نے بھئی یہ الف ہے علماء بھی اکثر حمزہ ہے اگر میں آگے میں حمزہ ہے تو علماء آگے سے الف ہے تو تسا سارے ہو کو جاؤ وہ مولوی تا الحمد دی الف ہی چیرولا پاتی بتا یعنی اسا چھوٹے عقل والے لوگوں دے سامنے یہ کچھ گال ہی کسے کر سکتے
اے اسا اتھا گال کرنے جتا ٹھکڑ مولوی بیٹھے ہیں، جتا علم کو پہچامن آلے بیٹھے ہوئے، علم کو پڑھن والے بیٹھے ہوئے، وہ 5 سال لاوین قرآن مجید حفظ تے، وال 3 سال لاوین او دورہ قرات ہوتے، وال 14 سال تے 16 سال لاوین دورہ حدیث تے، وال 2 سال لاوین تخصص فی الفقہ دے، وال 2 سال لاوین تخصص فی الحدیث دے، وال 2 سال لاوین تخصص فی تفسیر دے، وال 2 سال لاوین دارالافتاء دے، وال وائنتے 29-30 سالہ دے بعد کوئی بندہ علم علی گال کرے وال کرے نہیں چاسا دیئے سن دے چاسا تو سندہ گھروں ٹورے ہوئے سگریٹ پی دے ٹورے ہوئے بیڑا موہ جڑے دے ٹورے ہوئے بجلے پنڈال دے نیڑے ہوئے سگریٹ دا مانگی مولوی شروع دیا بیٹے 13 نہ کہ ہاں چل دینا ٹوٹر کو تلے چسٹے ہوئے کالی گلاب دی گلوڑی کاٹتے تلی چسٹی ہوئے مائے مولوی احمد رضا رڑا 3 گھنٹے بعد تو کپڑے چنڈے کے آگے آج پیر احمد رضا چاس کی تھی وضو تو آکو کہنا ہی چاس قرآن ہے سبحان اللہ قرآن کو سمجھن واسطے قرآن کو سنن واسطے پتہ ہے ادب کتنا چاہیے سارے بڑے بابے فرمائیں قرآن تعالیٰ دا کلام ہے نبی سیدہ نام نامی اسم گرامی ہوئے ہوں دے بارے 1000 بار بشو یمدہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب 1000 دفعہ اپنی زبان کو ارکے گلاب نال دھو وال اپنے نبی سیدہ نام گھن مگر والوی تیری زبان پلیتے میرے سیدہ نام سبحان اللہ اور بے بابے اپنی زبان بیٹے فرمین دن زبان تا بودر دہاں جائے گیر ثناء محمد بودل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکران براق کے بگزشت از کسر نیلی رواق آپ نے فرمایا اللہ دی ذات پاک اپنے نبی دے معاملے میں اتنا غیرت مندن کہ نبی سیدہ نام نامی اسم گرامی ہن محمد اللہ دی ذات پاک نے نبی دے اسم محمد دوتے 70,000 پردے دے رکھے اچھا کوئی شخص آگے لے بھائی اسم محمد دوتے اللہ نے 70,000 پردے کیوں نہیں تھے تو میں توڑے کول پوچھتا ہوں توڑے کول موبائل ہے تو سا کور نہیں دے کیوں رکھے اے تو سا کیسے میں چاڑی ودے ہوئے ہوتے کپڑا چاڑی ودے ہوئے ہوتے کور چاڑی ودے ہوئے ہوتے تو سا ایک کور لائی ودے ہوئے کیوں لائی ودے ہوئے وجنے پیرا موبائل ہے مہانگا وہ نہ ہوئے اگر ان دی اصل باڈی ہوئے چلو تو کور لاؤں جا جیڑا کوئی تھی ہوئے او کو تھی ہوئے پر ان دی اصل کو کچھ نہ تھی ہوئے اللہ دی اتفاق میں خدایوں کو چاہنا میرے یار دا نا اتنا طاقتور رہے میں خدا چاہنا مطن کوئی کڑا پلیت گیا بندہ میرے یار دا نا جو گھنے میرے محبوب دے نام کو تو کچھ نہ تھی وے پردے کو کچھ تھی وے آقا کریم دی اتفاق دا پاک نمازت امام عبدالوہاب شارانی تنبیہ المغترین دے اندر ایک جملہ فرمیندر حدیث رسول جمع کریندر آپ فرمیندر اگر خدا دی ذات پاک نبی سید نام نامی اسم گرامی دے اسم محمد دے تو اگر اللہ ایک پردہ لہاوے چاہ بالکل توجہ نال سنیں ایک پردہ اگر خدا لہاوے چاہ میرا سائیدہ نا اگر کوئی عام جیا بندہ کہیں قبرستان ہے گھننے چاہ اللہ دی ذات پاک مردیاں میں ہوں لے جان سائیدہ نام اتنا جلے ملک صاحب را ٹائم لکھوامان گئے ہیں آپ فرمایا نو تو ڈا جب میں نو جے آگیا لیٹ آئے ہوئے تو سائے جی دیر نال آئے ہوئے تو سائے ہوئے میرا کوئی قصور کہیں نبی تعالیٰ واللہ تکن فرارا اللہم استغفر ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم استغفر کریمہ ببخشائی برحال کی حسنہ ناصری کمت ہوا ندارے مغیر از اون فریاد رس تو ہی اسکارا خطا اللہ کل بیماروں کو صحت عطا فرما شفا یابی عطا فرما
صحت کلی عطا فرما اللہ جڑے کہیں دکھ ہے سکھ عطا فرما جڑے کہیں غم ہے خوشی عطا فرما جو بے رزق ہے حلال رزق عطا فرما اللہ قبلہ ملک صاحب رکھے جو بھائی ملک صفدر اللہ انہوں کو صحت عطا فرما شفا یابی عطا فرما مل کے دعا مانگو انشاءاللہ کرے کہیں دشمن کو کوئی دکھ نہ لگے نبی دے غلامہ دی حفاظت آقا کریم دے غلامہ دی حفاظت